बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में अल-क़िराअत अर-राशिदा अल-जुज़ सालिस की एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी कोई नई क्लास हम अपलोड करें बराह रास्त फौरन आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजें, हमारी हौसला अफजाई करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक और बात अर्ज करता चलूं, अगर आपने इससे पहले के असबाक अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर मुख्तलिफ किताबों की मुख्तलिफ कैटेगरीज किताबों के नाम से बनी हुई हैं। आप वहां जाकर तरतीब के साथ हर एक किताब की पुराने इससे पहले के लेक्चर्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए आज सबक शुरू करते हैं। आज का सबक हमारा यहाँ से है सबक अल-क़िराअत अर-राशिदा अल-जुज़ सालिस का पहला सबक चल रहा है। सबक का उन्वान जैसा कि आपको मालूम है अल-हयातु फी मदीनतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस सबक और मजमून के अंदर साहिब मजमून हमें दौर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए हैं तसव्वुर और तखय्युल की मदद से, और हमारी अंगुली पकड़कर हमें शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामूलात और सहाबा किराम की ज़िंदगी के मामूलात को हमारी निगाहों के सामने हमें मुशाहदा करा रहे हैं। अब आगे चलिए। वक़द इत्तफ़क़ कसीरुम मिनन नासी अला तनावुबी, वक़द इत्तफ़क़ कसीरुम मिनन नासी अला तनावुबी। इत्तफ़क़ यत्तफ़िक़ु इत्तिफ़ाक़ अला के साथ किसी चीज पर मुत्तफ़िक़ होना, एग्री करना। इत्तफ़क़ अला आप अपने जुमलों में और सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी राय पर, किसी चीज पर सबकी राय बनना या मुत्तफ़िक़ होना, सबका एग्रीमेंट हो जाना। वक़द इत्तफ़क़ कसीरुम मिनन नास, कसीरुम मिनन नास, कसीरुन फ़ाइल है इत्तफ़क़ का। बहुत सारे लोगों ने इत्तिफाक कर लिया है। अलत तनावुबी, तनावुब कहते हैं तनावब यतनावबु तनावुबन, बाब तफाउल से एक दूसरे की नियाबत करना। मुशारकत है इसकी खुसूसियत, यानी मजलिस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब मैं गैर हाजिर रहूं तो तुम मेरी नियाबत करो, और मैं गैर हाजिर रहूं, तुम गैर हाजिर रहो तो मैं नियाबत करूं, जैसा कि इसके बाद वाली लाइन में इसकी वजाहत मिलेगी। ठीक। कद दाखिल हुआ है माजी पर। जब माजी पर कद दाखिल होता है तो तहकीक और ताकीद का माना देता है, और जब मुजारे पर कद दाखिल हो तो तकलील का माना, यानी उस वक्त तर्जुमे में कभी कभी हम बढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर कद यसदुकुल कज़ूब, कभी कभी, कभी कुबार, कभी कभी झूठा भी सच बोलता है। तो कभी कभी का माना मुजारे पर कद के दाखिल होने की वजह से किया गया। और अगर कद दाखिल हो माजी पर तो ताकीद और तहकीक का माना देता है, जैसा कि हम कहते हैं अकल तू, मैंने खाया। तो अकल तू, आप किसी के घर गए, घर वालों ने आपसे कहा खाना खा लीजिए, आपने कहा अकल तू, मैंने खाया। तो वो इंसिस्ट करेंगे, इसरार करेंगे आपसे, नहीं 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 खा लीजिए। हो सकता है वो ये समझे कि आप शर्मा हुजूरी में कह रहे हैं मैंने खाया है, मैंने खा लिया, या मैं
لیکن جب آپ کہتے ہیں قد اکلت، میں کھا چکا ہوں، میں نے کھا لیا ہے، پھر آپ اس سے زیادہ وہ اصرار نہیں کریں گے. تو وقد اتفق کثیر من الناس، یہ تب ہے جب گھر والے عرب والے ہوں. وقد اتفق کثیر من الناس علی التناوب، اور بہت سارے لوگ متفق ہو چکے ہیں باری مقرر کرنے پر، ایک دوسرے باری لگانے پر، باری مقرر کرنے پر. فیضا غاب، چنانچہ، یہ فا جو آتا ہے اس کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ جو واو ہے اس کو واو مستأنفہ کہتے ہیں، یہ عاطفہ نہیں ہے، اس لیے اور کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، سیدھے ہم قد سے ترجمہ شروع کریں گے، کیونکہ یہ اثر نو، کلام کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ہم واو لاتے ہیں، کیونکہ اوپر بات پوری ہو چکی ہے، ہم نہیں یہ بات چل رہی ہے، تو عاطفہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عاطف تو پہلے والے کے ساتھ دوسرے والے کو، بعد والے کو جوڑنے اور ملانے کے لیے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. فیضا، تو میں کہہ رہا تھا کہ فا کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے اردو میں. بعض لوگ صرف فا کا ترجمہ پس کرتے ہیں، تو پس صرف ترجمہ نہیں ہوتا، کبھی فا کا ترجمہ چنانچہ ہوتا ہے، کبھی اس لیے ہوتا ہے، کبھی کیونکہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں فَإِذَا، چنانچہ، اذا غاب، اب یہ فا تفسیریہ ہے، یہ جو بات گزری ہے بہت سارے لوگوں نے باری مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اس کی مزید تفسیر کر رہے ہیں. فَإِذَا غَابَ، چنانچہ جب، تو فا کا ترجمہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ صرف فا کا ترجمہ پس کرتے ہیں، بلکہ فا کا ترجمہ کیونکہ بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی ہوگا، لہذا بھی ہوگا، چنانچہ بھی ہوگا، کیونکہ بھی ہوگا. بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، اور کہیں فا کا ترجمہ بالکل نہیں کیا جاتا، وہاں پر فا تحسین کلام کے لیے، کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. فیضا غابہ، چنانچہ جب، احدہم، غابہ یغیب غیبوبہ، غائب ہونا، چنانچہ جب ان میں سے کوئی غائب ہوتا، عن مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، یعنی چنانچہ جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے نا، کسی مجبوری کی وجہ سے، مصروفیت یا مشغولیت کی وجہ سے حاضر غائب رہتے. غائب رہنا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کلاس سے کوئی طالب علم غائب ہو جاتا ہے، غائب رہتا ہے، کلاس گول کرتا ہے، بنک کرتا ہے، ویسا نہیں، بلکہ مشغولیات یا مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتا. فَإِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ، چنانچہ جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتا، حضر جارہ، اب یہ حضر اذا کا جواب ہے، جوابی شرط. حضر جارہ، جار جمع جیران، حضر یحضر حضورا، مانا حاضر ہونا. یہ حضر ڈائریکٹ اس کا مفعول لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہنا ہو میں پروگرام میں حاضر ہوا، حضرت الحفلۃ، ڈائریکٹ فی الحفلہ نہیں کہیں گے. اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے رکب یرکب، سوار ہونا، رکبت الحافلۃ، رکبت القطار، یا رکبت السیارۃ، ڈائریکٹ مفعول لائیں گے، رکبت فی السیارۃ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. باوجود کہ یہ فعل لازم ہے لیکن مفعول لا لیتے ہیں ڈائریکٹ. حضر جارہ، اس کا پڑوسی حاضر ہو جاتا، جارو جارن جمع جیران، جارو فاعل ہے حضرہ کا. او اخوہ، یا اس کا بھائی حاضر ہو جاتا. یہ تو جو شخص حاضر نہیں ہو پاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو اس کا یا تو اس کا پڑوسی حاضر ہو جاتا، اور یا تو اس کا بھائی حاضر ہو جاتا. فَيُخْبِرُ الْأَوَّلَ بِمَا دَارَ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ حَدِيثٍ،
اور یہاں ہم نے ترجمہ کیا کیا اور کا فیخبر الاول اور وہ اس پہلے والے کو الاول الاول سے مراد یعنی یہ احد الثانی سے مراد یہ ہے جار یعنی پہلے والے کو یعنی جو حاضر نہیں ہو پاتا فیخبر الاول اور وہ اس پہلے والے کو بتا دیتا یعنی غائب شخص کو حاضر نہ ہو پانے والے شخص کو صحابی کو بتا دیتا کس بارے میں با یہاں ان کے معنی میں ہے ٹھیک ہے بیما جو کچھ ہوتا بیما دارا یدور دورن و دورانن کے معنی چکر لگانا گردش کرنا ٹھیک ہے نا یعنی کوئی بات کوئی حدیث جیسا کہ آگے من کے ذریعے سے ما کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کیا جا رہا تھا اس کو من بیانیہ کہیں گے ٹھیک ہے تو پہلے سنیے اخبار یخبرو اخبارن باصلے کے ساتھ آتا ہے جیسے آپ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کہیں کسی سے اخبرنی بیما یحصل اخبرنی بیما یحصل جو حصل یحصل من ہونا بما یحصل من الاوضاع جو کچھ ہو رہا ہے جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتاؤ اخبرنی بما عندک جو تمہارے پاس ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ تو بیما ہمیشہ با کے ساتھ آتا ہے اخبر کے ٹھیک ہے اخبرنی برأیی کا مجھے اپنی رائے کے بارے میں بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی فیخبر الاول مفعول بھی ہے یخبرو کا فیخبرو اور وہ بتا دیتا آگاہ کرتا پہلے والے کو کس کے بارے میں مام دارا فی المجلس المجلس سے مراد مجلس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ ہوتا دارا یدورو میں نے بتایا دورانن چکر لگانا گردش کرنا کوئی بات جو مجلس میں روٹیٹ ہوتی ہے گردش کرتی ہے چکر لگاتی ہے یعنی ایک نے کہا دوسرے نے سنا دوسرے نے کہا تیسرے نے سنا تیسرے نے کہا چوتھے کو بتایا اس طرح سے بات چکر لگاتی ہے تو اسی طرح دارا ادارہ یدیرو ادارتن تو ادارہ کہتے ہیں مینجمنٹ کو الادارہ اسی سے ایک لفظ بنتا ہے دارت علیہ الدوائر مصیبت آنا کسی پر آفت آنا دارت علیہ الدوائر ادارہ اسی سے ادارہ یدیرو سے مدیر کا لفظ آتا ہے مدیر مانے کوئی چیز چلانے والا جیسے مدیر الجلسہ مدیر الحفلہ الذی یدیر الحفلہ ادارہ یدیرو چلانا رن کرنا جیسے انہو یدیرو تجارتن وہ ایک بزنس چلاتا ہے یا انہو یدیرو شریکتن وہ ایک کمپنی چلاتا ہے تو چلانا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کچھ ہوتا مجلس میں من حدیث میں سے یہ لفظی ترجمہ یعنی اور وہ پہلے والے کو بتاتا جو مجلس کے اندر اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر جو کوئی بھی گفتگو ہوتی یا جو کوئی حدیث بیان ہوتی اس کے بارے میں وما نزل من آیا اور بما اسی پر عطف ہے اور فیخبر الاول بما نزل اور وہ پہلے والے کو بتاتا جو کچھ اترتا من آیت میں سے یعنی اور فصیح اور سلیس ترجمہ ہم کریں گے تو کہیں گے اور وہ پہلے والے کو مجلس کے اندر ہونے والی گفتگو یا بیان ہونے والی حدیث اور نازل ہونے والی آیت کے بارے میں بتا دیتا اب اتنا الجھنے اور گھومنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے صاف سلیس اور رواں ترجمہ کرنا چاہیے ایک اور ترکیب یہ میں آپ کو بتاؤں عربی زبان کی خوبصورتی ما لاتے ہیں اس کے بعد جب من کے ذریعے سے من بیانیہ کے ذریعے سے اس ابہام کو دور کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت کلام ہوتی ہے جیسے میں کہوں انہو کوئی مہمان آیا تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے پروگرام میں کوئی صدر ہے مہمان آیا باہر سے تو ہم کہیں گے صدر سے نحن نلتمس من رئیس الحفل ان یوجہ الینا ٹھیک ہے ان یوجہ الینا ما عنده یا ما یتمتع به ٹھیک ہے من
अब लाइए फिर मिन के बाद जितना कुछ लाना चाहे ला सकते हैं, मिन नसाइहा व तजारिबा व इरशादातिन, ठीक है, व वमा वमा इला जालिक, और जो कुछ भी तो माँ के जरिए होता है, ठीक है ना। या इसी तरह हम कहें कि हदसल यौम, हदसल यौम, आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे बहुत रुलाया। माँ अबकानी कसीरन, माँ अबकानी कसीरन, जिसने मुझे बहुत रुलाया। हाँ, वहाउलाई हुमुल कुर्राउ, अगला पैराग्राफ, वहाउलाई हुमुल कुर्राउ, और ये हाउलाई, ये हुमुल कुर्रा, ये वही पढ़ने वाले लोग हैं, ये वही तलबा हैं, ठीक है। कदिन कतऊ इलल इल्म, जो इल्म, कदिन कता, इन कता इला के माने आते हैं यकसू होना किसी चीज पर, यानी हर चीज से कट कर, हर मशगूलियत मसरूफियत, हर काम काज से ताल्लुक काट कर किसी एक चीज पर फोकस करना, तवज्जो करना। इसके लिए लाते हैं अरबी में एक ताबीर है, इनक़ता इला। जैसे आप कहें अय्युहत तुल्लाब यंबगी लकुम अन तनक़तिउ इलल इल्म, तलबा, तलबा किराम, आप के लिए, आपको चाहिए कि आप इल्म के अंदर यकसू हो जाएं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हाउलाई हुमुल कुर्राउ क़द इनक़तउ इलल इल्म, ये ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे पढ़ने वाले तलबा हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे तालिबान हैं, तालिबान उलूम नबुव्वत हैं, क़द इनक़तउ इलल इल्म, जो इल्म के लिए यकसू हो चुके हैं। फ़इज़ा अक़बल अल-लैल, चुनांचे जब रात आती है, अक़बल युक़बिलु इक़बाल आना, इनक़ता इंतलक़ू इला मुअल्लिमिन लहुम फ़िल मदीना, इंतलक़ा यंतलिक़ु, इंतिलाक़ मानी चलना जाना किसी के पास, इंतलक़ू इला मुअल्लिमिन लहुम, अपने किसी उस्ताद के पास जाते हैं, चले जाते हैं, फिल मदीना, मदीने मुनव्वरा में, फयदरुसून अल-लैल, और रात भर पढ़ते रहते हैं। दरस यदरुसु दिरासतन मानी पढ़ना। आमतौर पर गलती करते हैं तलबा, जैसे किसी स्कूल में, किसी मदरसे में आप पढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं अना अक़रउ फी मदरसती हाकज़ा हाकज़ा, ये सही नहीं है। वहां कहना है अना अदरुसु या अना अतअल्लम, ये कहेंगे। अक़रउ का लफ्ज आता है किसी मखसूस किताब के पढ़ने के लिए, अना अक़रउ अल किताब, अना अक़रउ अल किताब, किताब अल-क़िराअत ar-राशिदा। फयदरुसून अल-लैल, चुनांचे और रात भर पढ़ते रहते हैं, हत्ता युस्बिहु, यहाँ तक कि वो सुबह कर लेते हैं, यानी सुबह से रात भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। फ़इज़ा अस्बहु फ़मन कानत लहु क़ुव्वतुन, एक सेकंड जरा इसको इरेज करें, दानी अहज़िफ़ कुल्ल हाज़िहिल ख़ुतूत अव्वलन, नाम, फ़इज़ा अस्बहु, और जब वो सुबह कर लेते हैं, और जब सुबह हो जाती है, फमन कानत लहु कुव्वतुन, और जब सुबह हो जाती है, तो फा माने तो, और फा का माने यहाँ और किया, देखिए फा और इस फा का तर्जुमा तो, और जब सुबह हो जाती है तो मन कानत लहु कुव्वतुन, जिसके पास ताकत और कुव्वत होती है। तो जिसके पास क्या होती है, ताकत और कुव्वत होती है, यानी जो ताकतवर होते हैं उनमें से, इस्ताज़ब मिनल मा, क्या करते हैं, ठंडे पानी का मीठे पानी का बंदोबस्त करते हैं। इस्ताज़बा यस्ताज़िबु इस्तिज़ाब, इस्तिफ़ाल जिसकी खुसूसियत क्या है, तलब, जैसे इस्तिंसार माने मदद तलब करना, इस्तिज़ाब माने मीठा तलब करना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, और जब वो सुबह कर लेते हैं तो जिनके पास ताकत होती है, जो ताकतवर होते हैं, तवाना तंदुरुस्त होते हैं, इस्ताज़ब मिनल मा, वो मीठे शीरीं पानी का बंदोबस्त करते हैं, इंतजाम करते हैं, शीरीं मीठा पानी जो है
میٹھے پانی کا جو ہے میٹھا پانی ڈھونڈتے ہیں. اگر اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے کہیں گے تو ہم کہیں گے میٹھا پانی طلب کرتے ہیں. تو ضروری نہیں اس طرح کہیں, میٹھے پانی کا بندوبست کر لیتے ہیں. او اصاب من الحطب, اصاب یصیب منی پانا, حاصل کرنا, ٹھیک ہے. اور اصاب بھی کے معنی کوئی چیز لاحق ہونا, جیسے اصیب بجروح, اسے چوٹ لگی ہے, ٹھیک ہے نا, لگنا, یعنی اصبت بجروح, مجھے چوٹیں لگی ہے. وقع هناك حادث المرور, سڑک حادثہ ہوا. فاصاب بعض من الناس, فاصيب بعض من الناس بجروح, کچھ لوگوں کو چوٹ لگی. او اصاب من الحطب, حطب معنی لکڑی, جلاون, جو کام جلانے کے کام آتی ہے لکڑیاں. یا او اصابہ, یا وہ کیا کرتے تھے, میٹھے پانی کا بندوبست اور انتظام کرتے, یا سوکھی لکڑیاں وہ حاصل کرتے, سوکھی لکڑیاں وہ پاتے. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ میں نے کیا, یعنی سوکھی لکڑیوں کا وہ انتظام کرتے, سوکھی لکڑیاں جمع کرتے. ومن كانت عنده سعة, سعة وسع يسع, سعة معنی گنجائش. ومن كانت, اور جس کے پاس گنجائش ہوتی, اور جن کے پاس گنجائش ہوتی, فراوانی یعنی مال کے اعتبار سے فراخی, کشادگی ہوتی, اجتمعوا, تو وہ سب اکٹھا ہوتے, ٹھیک ہے. فاشتروا الشاة, اور وہ بکری خرید لیتے, سب جمع ہو کر فنڈ جمع کرتے, پیسے سب لوگ باہم مل کر, اور کیا کرتے تھے, بکری خرید لیتے تھے. وَأَصْلَحُوهَا, اصلح یصلح کہتے ہیں درست کرنا, اصلاح کرنا, ٹھیک کرنا. یہاں اصلح کا معنی ہے, اصلح یصلح, اصلاح کا معنی یعنی اس بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال وغیرہ اتار کر اس کو کھانے کے قابل بنانا, اصلاح اس کو کہتے ہیں. اصلاح مراد یہ ہے. اور اصلاح جو مونچھیں وغیرہ اور داڑھی وغیرہ جو درست کرتے ہیں, سیٹنگ کرتے ہیں, اس کو بھی اصلاح کرنا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اصلحوها, اور اس کو اس کی کھال وغیرہ اتار دیتے تھے, ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہاں. فیصبح ذلک, اور وہ بکری یا وہ گوشت, اب بکری تو نہیں کہیں گے, گوشت, چونکہ اب بکری ذبح ہو کے اب گوشت کی شکل میں تبدیل, اس لیے یصبح مذکر لایا گیا. فیصبح ذلک, اور وہ ہو جاتی, یا وہ گوشت ہو جاتا, کیا ہو جاتا, اصبح یہاں پر سارا کے معنی میں بھی, سارا یسیرو. معلقا, علق یعلق, تعلیق معنی لٹکانا, اور علق یعلق تعلیق علی صلے کے ساتھ کے معنی ہوتا ہے کمنٹ کرنا. التعلیق کہتے ہیں کمنٹ کو, علق کمنٹ کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ گوشت بکری کا معلقا لٹکایا ہوا ہوتا, کہاں, بحجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات, حجر جمع استعمال ہوا ہے, حجرتن, حجرتن کہتے ہیں نیچے والے کمرے کو, اور غرفہ اوپر والے کمرے کو کہتے ہیں. بحجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے یعنی کے سامنے یا دروازے پر, حجرے کے دروازے پر وہ گوشت لٹکایا ہوا ہوتا, ٹھیک ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے سبق کو. اگر آپ کو اس سبق سے کوئی فائدہ ہوا, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ہمیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, پروموٹ کریں, آگے تک پہنچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.